اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے جو تعداد میں 30 تھے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن افعال تھا پکڑ کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تیسرے روز ثمامہ کی نیک طبیعت دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رہائی کے بعد وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 462 462۔ دوسری حدیث، غزوہ خندق میں سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی ایک رگ اکحل میں زخم آیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے زخم کا خون جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا، بہہ کر جب ان کے خیمے تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمے والو، تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمے تک آ رہا ہے؟ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 463 463۔ تیسری حدیث، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجۃ الوداع میں اپنی بیماری کا شکوہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر طواف کر۔ پس میں نے طواف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت والطور کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 464 464۔ چوتھی حدیث، دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسعید بن حصیر تھے۔ رات تاریک تھی اور دونوں اصحاب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی۔ پس جب وہ دونوں اصحاب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ رہا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 465 465۔ میری تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار اور میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔